یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکھرا، میرا حصہ خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان سب پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، جو اس کی آس رکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ خداوند ان سب پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے، یہ اچھا ہے کہ آدمی امیدوار رہے، خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ یہ اچھا ہے، یہ خوب ہے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں، اپنی جوانی کے دنوں میں فرمان برداری کرے، آگیاکاری کرے، وہ تنہا بیٹھے، خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔ وہ اپنا منہ خاک پر رکھے، نمرتا، وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے۔ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماچا مارتا ہے، تربیت کے لیے۔ ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ مصیبت دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے، اپنے پیار کی وجہ سے جو بہت زیادہ ہے، اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا۔ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، چھوڑ نہیں دے گا۔ کلام زندگی پروگرام میں خداوند کے پیار کی باتیں سننے والے سب بھائی بہنوں کو میرا پیار بھرا سلام آپ سب کو۔ شکر گزار ہوں آپ سب کی دعاؤں کے لیے۔ مجھے معلوم ہے بہت سے بہن بھائی ہیں جو پہچانتے ہیں اس بات کو کہ میں ان کی دعا کا محتاج ہوں، وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ یاد رکھیں کہ جس چینل سے آپ یہ سنتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اگر خداوند آپ کو دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، تو آپ اس خدمت میں ان کے ساتھ، ان کے مددگار بن جائیں، کچھ کریں۔ یہ بہت ضروری خدمت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، معلوم ہو جائے کہ خدا کی نظر میں ان کی کتنی قیمت ہے، کتنا پیار کرتا ہے خداوند انسان کو۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے گا۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ کے ساتھ آج مل کر ایک شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جولائی کا مہینہ تھا، 6 تاریخ تھی، جولائی کا مہینہ تھا، 1988 کی بات ہے، 1988 کی بات ہے، جب پہلی دفعہ کلام زندگی پروگرام لوگوں نے ٹیلی ویژن پر سنا تھا۔ اور خدا کا شکر ہے آج تک خدا نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ میں اس خدمت کو کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ میرے پاس کوئی بہت بڑی بات نہیں، میں تو معمولی سا انسان ہوں۔ بھائیو، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا محتاج ہوں،
لیکن یہ ہے کہ خدا جسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، جس سے چاہے اگر اس کی زندگی کو ہاتھ میں لے لے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہ بتائیے اتنے برسوں سے کیسے ہو رہا ہے یہ؟ کن کن باتوں کے لیے خدا کا شکر کروں؟ لیکن میں خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں ان چینلز کے لیے۔ مجھے معلوم نہیں کون کون، کئی جگہ ہیں جو ہم تو یہاں سے پروگرام کر کے بھیج دیتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا جو یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، خدا انہیں بڑی برکت دے۔ یہ اور کئی ٹیلی ویژن سٹیشنز پر بھی جو جن کا کام ہے وہاں بھی کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ بہت رعایت سے کام لیتے ہیں۔ ان کے لیے میں خدا کا شکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں ان تمام چینلز کے لیے۔ میرا کبھی کوئی چینل نہیں رہا، لیکن خدا نے راستے میرے لیے پیدا کیے ہیں کہ جو کلام وہ مجھے دیتا ہے یہ دوسروں تک پہنچ جائے۔ تو جس چینل سے بھی آپ سنتے ہیں، کئی ہیں، ایک سب کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن کئی چینلز ہیں جو ان پروگرامز کو جو بھیجے جاتے ہیں ان کو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ سب کو خدا بہت برکت دے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو میں ہر روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے جو آپ کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں ان دنوں میں۔ سب کو میرا سلام، سب سے میں سیکھتا ہوں، سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ تو آج میرا دل بہت شکر گزار ہے کہ ان تمام برسوں میں مجھے نہیں معلوم خدا نے کیا اس سے کس کو برکت دی ہے، وہ میرا کام بھی نہیں ہے، اس کا کام وہی جانے، لیکن میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو میرے لیے دعا کرتے رہیے۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میرا، میں اپنے جسم کی بات کر رہا ہوں، رحلت کا وقت قریب ہے، لیکن خدا کا شکر ہو رہائی کے لیے جو اس نے دے دی، راحت کے لیے جو اس نے بخشی ہے، رحم کے لیے اس کا شکر گزار ہوں، رہنمائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ وہی بتاتا جاتا ہے کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ خداوند تیرے نام کی تمجید اور بڑائی ہو، میری شکر گزاری قبول فرما یسوع مسیح کی خاطر سے، آمین۔ آج خدا کے کلام میں سے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں یاد دلاؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں جن کی ہمت افزائی ہوگی، ہمت افزا ہو، بڑھ جائے گی ہمت، ساہس ان کے اندر پیدا ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ خدا کا پاک روح کا جو پوتر آتما ہے وہ ان کو کچھ دکھا دے گا، ان کو پتہ لگے گا کہ میری قدر میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں، لوگوں کی نظر میں میں کچھ نہیں ہوں۔ ارے جس نے مجھے پیدا کیا، میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں اس کی نظر میں کیا ہوں، اس کی نظر میں میری کیا قیمت ہے۔ جسے یہ پتہ لگ جائے کہ میں اس کی نظر میں قیمتی ہوں، اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے غزل الغزلات، سانگ آف سانگز، اس میں ایک آیت ہے، اس سے مجھے بڑی برکت ملی ہے۔ سلیمان کی بہت ساری پیار کرنے والی، اس کو پسند کرنے والی عورتوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں سے ایک یہ کہتی ہے، میں سیاہ فام ہوں مگر جمیلہ ہوں۔ ارے میں ہوں تو کالی کھلوٹی، شکل صورت سے کچھ نہیں، لیکن بادشاہ کا دل مجھ پر آ گیا ہے۔ اس سے پوچھو میں کیسی ہوں، لیلا را بچشم مجنوں بادید۔ کتنا اچھا اگر آپ کو آج یہ پتہ لگ جائے کہ خدا کی نظر میں آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں۔ انسان کی نظر میں اور بات ہے، جانے دو اسے، خدا اس سے نجات ہم کو دے دے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک حصہ ہے، چاہوں گا کہ آپ اسے پڑھیں، گھر جا کے پڑھیں، یوحنا کی انجیل کا 15واں باب، اسے پڑھیے، خوب پڑھیے، دیکھیے آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر، معلوم نہیں آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، لوگوں نے کیا کہہ دیا آپ کو، لیکن آپ کو پتہ لگے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی نظر میں میری کیا قدر و قیمت ہے، اس کی نظر میں میری کیا قیمت ہے۔ اگر آپ کو یہ پہچان ہو گئی کہ اس کی نظر میں آپ کون ہیں، تو آپ جہاں بھی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہاں بیٹھی نہیں رہیں گی۔ ارے مجھے نہیں معلوم تھا میں کون ہوں، آج پتہ لگا میں خدا کی نظر میں اتنی قیمتی ہوں، وہ مجھے اتنا پیار کرتا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ کاش کہ ایسا ہی ہو۔
لوگ خداوند یسوع مسیح سے بہت ناراض تھے، بہت ناراض تھے، بہت باتوں کی وجہ سے ناراض تھے کہ جی سبت کا دن ہے، اس دن تو کچھ نہیں کرنا چاہیے، موسیٰ نے کہا تھا کہ اس دن کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لو بتاؤ کتنی بری بات ہے، بھلا سبت کا ہی دن رہ گیا تھا، وہ بیچارے کا ہاتھ سیدھا ہاتھ بیکار تھا، کچھ کر نہیں سکتا، تو پتہ نہیں بھیک مانگتا ہوگا، مجبور ہوگا بیچارہ، ہاتھ ایسا تھا مرا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اچھا کر دیا، عبادت خانے میں آیا تھا، وہ کلام سننے آیا تھا، یسوع مسیح نے دیکھا اس کا ہاتھ اچھا کر دیا، بتاؤ کیا برا کیا، اتنے ناراض، باہر جا کے پروگرام بنا رہے اس کو کیسے ماریں، اس نے سبت توڑ دیا صاحب۔ ایک بیچاری بوڑھی عورت، معلوم نہیں بھیک مانگ کے گزارا کرتی ہوگی یا کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں، کبڑی تھی بیچاری، ایسے کر کر کے آ گئی، سبت کا دن تھا، سنیچر کا دن، سبت کا دن، اتنے بگڑ گئے یسوع مسیح سے کہ اسے اچھا کیوں کر دیا سبت کے دن، سبت کا دن نہیں توڑنا چاہیے تھا، ہم اس کا سر توڑ دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ختم کر دینا چاہیے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ اور آج کس بات سے ناراض ہیں وہ؟ 15واں باب دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، یوحنا کی انجیل کا 15واں باب ہے، اور دیکھو کتنے ناراض ہیں وہ، ہو پوچھو نہیں، معاف کرنا، دیکھو نا کتنی غلطیاں کرتا ہوں میں یوحنا کے نہیں ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہوں، لوکا کی انجیل کہنا چاہیے تھا نا، لوکا کی انجیل میں ہے یہ 15واں باب، کر دیا مجھے معاف۔ اچھا، سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس یعنی یسوع مسیح کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ سارے اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہ بدروہیں نکال دے گا یا بیمار اچھا کر دے گا، ارے کچھ ایسے لوگ تھے اس کی بات سننے آتے تھے، اس کی بات میں کچھ ایسی بات تھی کہ بات بن جاتی تھی، وہ کہتے تھے بات بن گئی، آہا یہ کیا کر دیا، یہ کیا بات کہہ دی اس نے، یہ کیا سن رہی ہوں میں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ آتے تھے یسوع مسیح کے پاس، تو بات سننے آئے۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، لیکن دیکھیے فریسی اور فقیہ یہ دھارمک لوگ تھے، دھرم گرو، جاننے والے عالم لوگ، استاد لوگ، بڑی عزت ہوتی ان کو دیکھ کے سب کھڑے ہو جائیں صاحب، سب سے اونچی جگہ بیٹھنے کو ان کو دیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہہ دیں وہ کرنا پڑے۔ فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس آدمی کی باتیں سننے آئے ہو تم، اس آدمی کی باتیں سننے آئے ہو تم، یہ گناہ گاروں کے ساتھ ملتا، ہم نے تو یہاں تک سنو ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اتنے ناراض ہیں۔ کیسا عجیب قسم کا ماحول ہوگا کہ خداوند بولتے بولتے چپ ہو گیا ہے، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلو ہیں، دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی طرف، اور دیکھ رہے ہیں ان کا طیش، دیکھ رہے ہیں ان کا غصہ، دیکھ رہے ہیں سارا کا سارا ماحول ناشکر، اتنا ناشکر گوار ہو گیا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا، ماحول بدل گیا۔ کہاں بات چیت ہو رہی تھی، اتنی پیاری بات چیت ہو رہی تھی، سارے ماحول کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، ناخوشگوار، ساری خوشی ختم، بیچارے سن رہے تھے بڑے خوش تھے، ایسی بات کہہ دی ان لوگوں نے آ کے، سمجھدار لوگوں نے، اپنے زمانے کے عالموں نے، جاننے والوں نے ایسی بات کہہ دی کہ وہ جو خوشگوار ماحول تھا ناخوشگوار ہو گیا۔ اتنی اچھی باتیں ہو رہی تھی، ایسی بات کہہ دی یسوع مسیح کے خلاف۔ آج بھی تو ایسے ہی ہو رہا، لوگ بیچارے اتنی خوشی سے سن رہے ہیں یسوع مسیح کا کلام، اتنا پیار، کبھی انہوں نے ایسی باتیں آ کے کہہ دیں گے، سب کچھ بھنگ کر کے رکھ دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو دیکھو، اس نے ماحول ہی بدل دیا، اس نے پھر خوشگوار بنا دیا اس ماحول کو، اس واتاورن کو خوشی سے بھر دیا۔ کیا بات، انہوں نے خوشیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ کہاں وہ ناراض ہو رہے ہیں، اتنے بگڑے ہوئے، ان کی بات کا کچھ جواب نہیں دیا خدا یسوع مسیح نے، ان سے کہا نہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا، کوئی بحث نہیں کری، کچھ نہیں، کچھ ایسی باتوں کا ذکر کر دیا جہاں خوشی کا ذکر ہے۔ آپ پڑھیے لوکا کی انجیل میں
ایک عورت کی خوشی کا ذکر ہے. ایک عورت بڑی خوشی منا رہی ہے, اپنی پڑوسیوں کو بلا رکھی ہے. یہ 15واں باب آپ دیکھ لینا, پڑھ لینا, میں صرف اشارے کروں گا. ایک عورت کا ذکر ہے یہاں پر. اس بیچاری کا قیمتی کوئی چیز تھی, وہ کھو گئی, درہم کھو گیا. یہاں لکھا ہے کہ کون سا آدمی, بھیڑوں کا ذکر کیا, ایک عورت کا ذکر کیا, درہم. ایک عورت کا ذکر, میں عورت کا پہلے ذکر کر رہا ہوں. اس عورت کے بارے میں, درہم بڑی قیمتی چیز ہوگی, ایسا سمجھ لیجیے جیسے کسی کے کان کی ہے, یا انگوٹھی, شادی کی انگوٹھی تھی, جیسے قیمتی چیز تھی بہت. کھو گیا. پتہ نہیں کتنے دن تک بیچاری نے ڈھونڈا ہوگا, صبح سے شام تک ڈھونڈا ہوگا, بتی جلا کے ڈھونڈا, پتہ نہیں ملا نہیں. لیکن جب وہ مل گیا تو بڑی خوشی منا رہی ہے. پڑوسیوں کو بولا مل گئی بھائی, مل گئی, مل گئی, یہ دیکھو مل گئی, کھو گئی تھی, مل گئی. اب سوچنے کی بات یہ کہ 3-4 دن تک جب تک وہ کھوئی رہی تو وہ جو سونے کی چین تھی وہ پیتل کی ہو گئی تھی بعد میں, کھو جانے کی وجہ سے. چونکہ وہ کھو گئی تھی اس لیے وہ سونے کی نہیں رہی. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایک آدمی کا ذکر ہے, بھیڑیں چڑھاتا, اس کے پاس بھیڑیں ہیں, وہی اس کی جائیداد ہے, سب کچھ ہے. اور پھر یہ جو چرواہے ہوتے ہیں اپنے بھیڑوں کے نام رکھ لیتے ہیں, ان کو بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. نام ہوتے ہیں ان کے, بال کاٹتے ہیں, پاس آ جاتی ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرتے. ایک بھیڑ کھو گئی اس کی. اب بیچارہ ڈھونڈتا پھر رہا, پتہ نہیں کب تک ڈھونڈا ہوگا اس نے, بچ گئی ورنہ کوئی جانور کھا جاتا اسے. ڈھونڈتے 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 پہنچ گیا, اوہو دور سے دکھائی دی کہ وہ میری بھیڑ ہے. اب کئی دن کے بعد وہ ملی ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھیڑ تھی جب اس کو ملی, کیونکہ کھو گئی تھی. تو دیکھو کتنا بڑا نقصان, کتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے کہ کہاں بھیڑ تھی اب وہ بلی بن گئی. اب بھیڑ نہیں رہی, اب نہ اس کے بال کترے جائیں گے, نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا, ہم تو اس کا دودھ بھی نکالتے تھے. ایسا ہوتا ہے کھو جانے کی وجہ سے کہ بھیڑ کی قیمت اتنی گھٹ گئی کہ وہ بلی بن گئی ہے. وہ جو چیز تھی وہ گر گئی تھی, اس کی قیمت کم ہو گئی کہیں گر جانے سے, کھو جانے سے. بھیڑ کی جو کھو گئی تھی قیمت گر جاتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. جنہیں کس قسم کا استدلال ہے, کس قسم کا آرگومنٹ ہے یہ, کہ کوئی آدمی اگر گناہ کر لے تو وہ گر گیا, سب کی نظر سے گر جائے گا. جب تک پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک وہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عجیب بات یہ ہے, عجیب بات ہے. گناہگار کو مارتا ہے, مار دو اسے, قتل کر دو اسے, گناہگار. مطلب سوچو 2000 برس جنہیں پتہ نہیں کب سے دنیا بنی ہے, اس وقت سے گناہگاروں کو مار رہے ہیں. گناہ ویسے کا ویسے ہی ہے. ابھی کوئی آدمی گندے کام کرتا, اس کو مار دو تو اس کی وجہ سے حرام کاری تو نہیں بند ہو گئی, جھوٹ چوری کرائی, یہ ساری باتیں بند تو, وہ تو آدمی مار دیا آپ نے یہ سمجھ کے کہ یہ گر گیا. بدی ویسی کی ویسی موجود ہے. اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گر جائے, ہماری نظر سے گر جائے گا وہ, نہیں اب یہ وہ نہیں ہے. کیسے اسی کہانی میں یہ دیکھیے کیسا وہ گرا ہے. کہاں گئے اس کہانی میں بتایا کہ یہ لڑکا اپنا گھر چھوڑ کے, اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے, پیسہ ویسا لے کے نکل گیا, یار دوستوں کے ساتھ چلا گیا, دوسری جگہ رہنے لگا, سارا پیسہ اپنا برباد ہو گیا. اب جب پیسہ نہیں رہا تو دوستوں کی نظر سے گر گیا ہے. وہ کہاں گئے اب دوست, کہتا کھانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہے. جس کے گھر وہ کام کر رہا ہے اس کی نظر میں اتنا گرا ہوا ہے کہ سوروں کے لیے تو وہ کھانا بھیج دیتے ہیں, بھئی یہ سوروں کو یہ کھانا دے. کسی کو یہ نہیں سوجا, کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ بھی تو ہے, یہ جوان لڑکا, اس کو بھی تو بھوک لگتی ہوگی, یہ سوروں سے بھی گیا نیچے. یہ انسان کی قدر, یہ انسان کی قیمت انسان کی نظر میں. ارے اس سے بھی زیادہ بری مثال, اس لڑکے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کے یہاں چلا جاتا ہوں, تو بھائی کا ذکر ہے, بھائی کو پتہ لگا یہ آ گیا ہے. نوکر سے پوچھو بھی کیا بات ہو رہی ہے, بڑا شور شرابہ ہو رہا گھر میں, کون آ گیا, کیا ہوا؟ تیرا بھائی آ گیا. کہنے لگا کس کا بھائی؟ میرا کوئی بھائی نہیں تھا, اب نہیں ہے. تم اسے میرا بھائی بتا رہے, تو اپنے باپ سے کہہ رہا ہے یہ تیرا بیٹا جو آ گیا میرا کچھ نہیں لگتا. سگے بھائی کی نظر میں بھائی کی گراوٹ دیکھو, بھائی کو بھائی کہنے کے تیار نہیں ہے.
بھائی اپنے بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں، اتنا گر گیا وہ اس کی نظر سے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی گنہگار اپنی نظر سے گر جائے۔ اس کے لیے اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کے پاس ان کو افراط سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ ایک وقت تھا جب میں تیرا بیٹا کہلاتا تھا، اب اس لائق نہیں رہا۔ ارے دوستوں کی نظر سے بھی گر گیا، جس کا ہم ملازم تھا اس کی نظر سے بھی گر گیا، بھائی کی نظر سے بھی گر گیا، اپنی نظر سے بھی گر گیا، میں اس لائق نہیں رہا۔ ان ہر حالتوں میں خداوند یسوع مسیح بتا رہا ہے، جب وہ عورت جب اسے وہ مل گیا تو اس نے یوں نہیں کہا ہے سونے کا تھا، ہاں اب تو یہ سونے کا، ارے وہ تو خوشی منا رہی ہے، یہ ناراض ہو رہے ہیں، سارا ماحول بدل دیا، گناہ گاروں سے مل رہا ہے۔ اسے ایک عورت کی کہانی سنا رہی، وہ چیز کھو گئی تھی، دیکھو کتنی خوش ہے۔ ایک چرواہے کی بات بتا رہی کہ جانور کھو گیا تھا، وہ مل گیا، دیکھو وہ کتنی خوشی منا رہا۔ اور انسان اگر لوٹ آئے تو کوئی خوشی کی بات نہیں، یہ میرے پاس آ گئے بیچارے، یہ میری باتوں میں نہیں خدا کا پیار نظر آتا ہے۔ تم بہت ناراض ہو اس بات سے، خدا نہیں ہے، خدا اس بات سے ناراض نہیں ہے، تم ناراض ہو۔ فرق انسان میں یہ ہے کہ گناہ گار سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے نہیں۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ دیکھو کیا کہا ہے خدا ہم نے، یہ کلام دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ یسعیاہ نبی کی کتاب اس کا 38واں باب ہے۔ یہ ایک قسم کی گواہی ہے، بڑی پیاری گواہی ہے، اور وہ گواہی دے رہا ہے گناہ گار، دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے لکھا کہ خداوند نے مجھے بچانے کے لیے تیار ہے، اس لیے ہم اپنے تار داز سازوں پر، ستار پر اور دوسرے سے خداوند کی حمد کریں گے۔ کیوں؟ ارے مجھے پتہ لگا ہے کہ میں نظر میں گر گیا، دوسروں میں تو اپنی نظر سے بھی گر گئی، اپنی نظر سے بھی گرا ہوا تھا۔ ارے مجھے پتہ لگا کہ اس کی نظر سے نہیں میں گرا، مجھے نوکر رکھ لے، وہ کہہ رہا اپنے باپ سے۔ باپ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خبردار جیسی بات کہی، سارے میں اتنا خوش ہو رہا باپ، میرا بیٹا آ گیا۔ اب سوچئے تو ایک چیز کے مل جانے سے اس کی قیمت کم نہیں ہوئی، ڈھونڈنے والے کو مل گئی وہ خوش ہے۔ ایک جانور کے مل جانے سے اس کی قیمت کم نہیں ہوئی، وہ جو کھو گیا تھا۔ تو انسان اگر گناہ میں گر جائے، انسان کی نظر میں وہ گرا ہے، خدا کی نظر میں نہیں۔ دیکھو کیا کہتا خدا ان کا کلام، کہتا ہے میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند، تیرے گناہوں کو بادل کے مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، ارے میں نے تیرا انتظام کر دیا ہے تیری نجات کا، آ جا میرے بچے، آ جا میری بیٹی۔ مت سوچ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مت دھیان دے کسی بات، اور اپنی دل کی، یہ شیطان کی آواز ہے جو تجھے کہہ رہا تو اس لائق نہیں رہی، یہ میری آواز نہیں ہے، میری آواز سن، میرے پاس واپس آ جا، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا، آ جا میرے پاس۔ مت سن لو کیا کہہ رہے ہیں تجھے، میری آنکھوں سے دیکھ اپنے آپ کو، تجھے پتہ لگے گا تو کتنی پیاری ہے میرے لیے، یہ کہہ رہا خدا ہوں۔ میری نظر سے دیکھ اپنے آپ کو، کہاں ہے وہ نظر؟ اگر آپ نے خدا کی نظر سے دیکھنا اپنے آپ کو تو یسوع مسیح کی بات سنو، اس کا کلام سن کے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور آپ کو پتہ لگے گا میں خدا کی نظر میں اتنا قیمتی ہوں، وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، وہ میرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا،
مجھے دلدل کی کیچڑ میں سے نکال لے گا. اسی لیے وہ کہتا ہے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. اپنے بارے میں بتا رہا میرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. ارے ان کے ہاتھ میں، دنیا والوں کے ہاتھ میں تباہی ہے، مار دو اسے، برباد کر دو، اسے جینے کا حق نہیں ہے. اس کے پاس آ جاؤ، اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے تاج ہے، سر پہ آپ کو تاجدار کرے گا. سنا میرے پیارے بھائی؟ یعنی کس کس کی سنی آپ نے؟ اپنے دل کی بھی آواز سنی ہے. ارے اس کی آواز سن کے دیکھو، پیار بھری آواز. وہ منتظر ہے، انتظار کر رہا آپ کا، بہت پیار کرتا آپ کو. ان کے پیارو، ہم خدا کے کلام میں سے ایک بات کو یاد کر کے خوشی منا رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں. وہ یہ کہ گناہ گار کو جو گر گیا ہے اسے انسان جس طرح دیکھتا ہے خدا اس طرح نہیں دیکھتا. گناہ گار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسے مار ڈالو، یہ سمجھ کے کہ شاید گناہ مٹ جائے گا اس سے. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے یہ دکھایا ہے کہ گناہ گار اگر توبہ کرے اور اس کے پاس آ جائے تو کتنی خوشی منائی جاتی ہے. وہ ناراض ہیں کہ یہ گناہ گار کیوں تیرے پاس آتے ہیں. ان کو بتا رہا ہے ان کے آنے سے آسمان پر خوشی منائی جاتی. لکھا ایک گناہ گار، ایک عورت کتنی خوشی منا رہی ہے. ایک گناہ گار اگر توبہ کرے تو تمہیں پتہ خدا کتنی خوشی منائی جاتی ہے آسمان پر. ایک بھیڑ مل گئی ہے، اس کا مالک کتنی خوشی منا رہا ہے، تمہیں پتہ آسمان پر کتنی خوشی منائی جاتی ہے اگر ایک توبہ کرنے والا لوٹ آ جائے. تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ خوشی کون مناتا ہے؟ پہلی دفعہ آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل کا 15واں باب لکھا آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے لیے. ایک توبہ کر رہا ہے، آسمان پر خوشی منائی جا رہی. کون منا رہا ہے خوشی؟ لکھا فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے. فرشتوں کو بلایا جاتا آؤ خوشی مناؤ. ارے وہ خوشی منانے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جو گناہ گار کو کہہ رہا کہ تو آ گیا میرے بیٹے، میری بیٹی آ گئی، آؤ خوشی منائیں. وہ کون ہے؟ اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں. ایک کتاب ہے صفنیہ نام کی، زیفنایا صفنیہ. اس میں لکھا خداوند تیرا خدا جو تجھ میں قادر ہے، سب شکتیمان ہے، وہی بچا لے گا اور کوئی بچا نہیں سکتا. وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا. کون؟ ارے جس نے بچایا وہ خوشی کرے گا. فرشتوں نے تو نہیں بچایا، آدمی نے تو نہیں بچایا. وہ کہہ رہا جس نے تجھے بچایا ہے وہ خوشی کرے گا. اور دیکھو کیا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا. پیار کرنے میں اسے سرور آتا ہے، اس کی محبت اسے مسرور کرتی ہے. ایسا ہے خدا جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خداوند یسوع مسیح میں. وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے. خدا گاتا ہے؟ ارے گانے والوں سے پوچھو، سب کہتے ہیں دانت ہے. اور جس کے پاس ہے نہیں وہ کہاں سے دے دے گا؟ وہ گاتا ہے. کون؟ وہ جس نے بچا لیا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں. میں خدا کی وہ محبت ہوں جو بیان سے باہر ہے. آ جاؤ، تب تمہیں پتہ لگے گا میری نظر میں آئے میری بیٹی تیری کیا قدر ہے. میرے بیٹے تجھے پتہ لگے گا میں تجھے کیسے دیکھتا ہوں، اور پھر تجھے خود بھی پتہ لگ جائے گا کہ تو کون ہے. تیرا سب کچھ بدل جائے گا. یس، بالکل سچ بات ہے یہ. خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، مجھ پر رحم کرتا رہے. آمین.